بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گیس پیپر جو ہے یہ بنی درجہ حاصل سال اول کے لیے ہے، اور یہ دوسرا پرچہ ہے، یعنی مختصر قدوری کی جو پیپر ہے، پیپر نمبر 2، یعنی دوسرا پیپر ہے۔ اس کی جو گیس پیپر ہے وہ ہم نے تیار کیا ہے۔ آپ لوگ یہ سوالات اچھے طریقے سے یاد کریں۔ امید ہے امتحانی پیپر میں ان میں سے کوئی سوال آئیں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ والنوم مستجعا او متکئا او مستندا الى شيء لو أزيل لسقط عنه والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود تک آپ لوگ یہ سوال جو ہے یہ اپنی کتاب میں ریڈ کر لیں۔ اس کی جو مکمل ترجمہ ہے اور تشریح ہے، آپ لوگ ان عبارت کی ترجمہ لکھیں گے، اور اس کی جو مسائل ہے آپ لوگ مسائل بھی لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَىٰ أَنَّهُ عَشَرَةُ أُذْرَعٍ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَأَرْضًا عَلَىٰ أَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ۔ یہ دوسرا سوال ہے، ان عبارت کی ترجمہ اور مکمل تشریح لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 یہ ہے وَإِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عقب الولادة وفي الحال التي تقبل التحية فيها وتبتع على الولادة صح نفيه ولا عن به وإن نفاه بعد ذلك لا عن فيثبت النسب۔ وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى يصح نفيه في مدة النفاس۔ یہ تیسرا سوال جو ہے یہ آپ لوگ خود اپنے کتاب میں ریڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی جو مکمل تشریح ہے آپ لوگ اس کی تشریح مکمل مسائل لکھیں گے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُ رَجُلٍ أَمَةَ الْآخَرِ أَعْتَقَ مَوْلَى الْأَمَةَ وَهِيَ حَامِلٌ مِنَ الْعَبْدِ وَأَعْتَقَ حَمْلَهَا وولاء الحمل للمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا۔ اس سوال کی ترجمہ اور تشریح لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ أَوِ الْفَهْدُ لَمْ يُؤْكَلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْبَازِ أُكِلَ۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کالے اس سے کتا یا چیتا تو نہ کھایا جائے، اور اگر کالے اس سے باز تو کھا لیا جائے۔ عبارت کی ترجمہ یہ ہے۔ بعض مفسرین اس کے بارے میں جو مسائل پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر کتے یا چیتے نے شکار میں سے کوئی چیز کھا لیا تو اس شکار کو کھانا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں مفسرین یعنی محدثین اور ائمہ کرام کیا کہتے ہیں۔
سوال نمبر 6، وَإِن تَرَكَ الذَّابِحُ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا فَالذَّبِيحَةُ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ وَإِن تَرَكَهَا نَاسِيًا أُكِلَ۔ اس عبارت کی ترجمہ یہ ہے کہ بعض عبارت کی ترجمہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ہر سوال کی جو ترجمہ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی چیز یعنی کسی جانور کا ذبح کیا اور اس نے بسم اللہ جان بوجھ کر اس چیز کو ذبح کر دیا، تو کیا یہ ذبیحہ جو مردہ کسی نے کھا لیا یا اس کی کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ علماء کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کسی نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تو ذبیحہ مردار کہلائے گا اور اس کا کھانا حرام ہے۔ اگر بھول سے چھوٹ گیا ہو تو اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں مذہب حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں جو امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو قول ہے وہ قول آپ لوگ یہاں تفصیلی کے ساتھ لے کے، حنفیہ کی جو دلیل ہے دلیل لے کے، امام شافعی کی جو دلیل ہے وہ دلیل آپ لوگ لے کے لیں۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ ومن حلف لا يكلم زوجته فلان وطلقها فلان ثم کلمها حنیسا۔ مثال کے طور پر کسی نے قسم کھائی کہ بات نہ کروں گا فلاں بیوی کی، یعنی مثال کے طور پر ایک کس نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بات نہیں کروں گا، یا کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس بات کی وجہ سے وہ خانس ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں حنفیہ اور امام شافعی کا کیا قول ہے اور تفصیل کے ساتھ آپ لوگ لکھیں۔ سوال نمبر 8 یہ ہے ومن حلف الا یشرب من ماء دجلة فشرب منها بعناء حنیسا۔ مثال کے طور پر دجلہ کا پانی نہیں پیے گا، ٹھیک ہے، تو منہ لگا کر پانی پیے یا برتن میں لے کر پیے، دونوں صورت میں بالاتفاق خانس ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں حنفیہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ تفصیل کے ساتھ لکھیں۔ سوال نمبر 9 وطلاق السنة ان طلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة اطهار وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة او ثلاثة في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقال طلاق وبانت امرأته یا وبانت امرأته منه وكان عاصيا۔ اسی طرح بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ طلاق سنت کتنے ہیں یہ تفصیل آپ لوگ ہیں، طلاق کی 3 اقسام بیان کریں، مفصل لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَقَدْ طَلَقَ وَيَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا۔ مثال کے طور پر مسئلے کی صورت یہ ہے کہ حالت حیض میں جو طلاق دی تھی بیوی کو، اس سے رجعت کے بعد جب وہ عورت اس حیض سے پاک ہو گئی ہو جس میں طلاق دی گئی اور پھر حائضہ ہو گئی وہ عورت، تو اسی صورت میں حیض ثانی کے بعد پاک ہو گئی، تو اب شوہر کو اختیار ہے کہ وہ طہر ثانی میں اپنے بیوی کو طلاق دیں گے یا روک لے، یہ اس کی مرضی ہے، اور طلاق نہ دے۔ تو یہ حیض اور طلاق کے مابین یہ مسئلہ ہے، تو ائمہ کی جو مفصل ہے، مطلب یہ ہے کہ جو تشریح ہے، جو دلائل ہے، وہ آپ لوگ لکھ لیں گے۔ سوال نمبر 11
یہ ہے کہ بیع مرابحہ و تولیہ کی تعریف لے کے. اور سوال نمبر 13 تیمم کے لغوی اصطلاحی تعریف لکھیں. اور سوال نمبر 13 یمین غموس منعقدہ اور لغو کی تعریف لکھیں. سوال نمبر 14 زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں و صوم واجب کی اقسام مفصل لکھیں. سوال نمبر 15 القتل علی خمسۃ اوجہ عمد و شبہ عمد و خطا بسبب آخر تک آپ لوگ لکھیں کہ قتل کے کتنے اقسام ہیں. 5 اقسام ہیں جو علماء کرام نے بیان کیے. حنفیہ امام شافعی کی مفصل ہدایات اور اس کی تشریح لکھیں.